امام بغوی رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے قدیم مؤرخین میں، جس کا بھی میں نے ابھی نام لیا ہے یاقوت الحموی، انہوں نے 433 ہجری بتایا ہے۔ علامہ السبکی نے جو طبقات الشافعیہ ہے اس میں بھی لگ بھگ 440 کے آس پاس بتایا ہے، لیکن ان کا جو انتقال ہوا ہے 516 ہجری کو، تو اس مناسبت سے جن اصحاب علم نے، جن مؤرخین نے آپ کی سن وفات 516 بتائے ہیں، اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائے ہیں کہ کتنی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، کہ 80 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، یا 80 سے زائد۔ اس مناسبت سے 516 جو ایک مؤکد ہے، یہ محقق ہے آپ کا سن وفات، تو اس مناسبت سے 80 سال اگر جوڑ لیتے ہیں تو پھر کب آپ کی ولادت ہوئی ہوگی؟ کم و بیش 433-35 ہجری کے آس پاس۔ امام بغوی رحمہ اللہ کا جو گھرانہ ہے، آپ دیکھیں گے، میں جن لوگوں سے فی الحال مخاطب ہوں، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھرانوں کے اعتبار سے غور کر کے دیکھیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ جس گھرانے سے ہیں، ان کا گھرانہ، آبا و اجداد، آپ کے والد محترم، دادا، یہ سب کون ہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جن مؤرخین اصحاب علم نے آپ کی سیرت کو لکھا، آپ کے ترجمہ حیات کو لکھا، کسی نے آپ کے گھرانے پر روشنی نہیں ڈالی ہے، آپ کے گھرانے سے متعلق کسی نے نہیں بتایا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے گھرانے میں آپ سے پہلے کوئی عالم دین نہیں۔ آپ کے والد محترم ایک دیندار مسلمان ضرور تھے، لیکن عالم دین نہیں۔ آپ کے دادا بھی، یوں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے عمومی طور پر مدارس میں ہم طلباء کو دیکھتے ہیں کہ خاندان کے وہ پہلے عالم دین ہوتے ہیں، پہلے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ کسی طالب علم کے والد، ان کے دادا، خاندان میں کوئی علم کی کوئی مطلب بات ہی نہیں ہے، شرعی علم کی کوئی عالم دین نہیں، کوئی حافظ قرآن نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ امام بغوی بھی ایسے ہی گھرانے کے رحمہ اللہ۔ یہ ایک وجہ ہے کہ آپ کے خاندان سے متعلق زیادہ تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نہایت یعنی فقر و فاقہ کا ماحول پایا آپ نے بچپن میں۔ آپ کے والد محترم نہایت ایک غریب انسان، یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ بہت ہی غریب انسان تھے؟ ان کے والد محترم، ان کا گھرانہ، دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے والد الفراء جو ابھی میں نے کہا نا، الفرا، اب دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ جو مستحکم معیشت نہیں ہے، مضبوط معیشت نہیں ہے، یہ روزانہ کی ایک عام زندگی گزران کے لیے ہی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا گھرانہ کیسا تھا۔ دوسری بات، جو ابو العباس ابن خلکان رحمہ اللہ نے ان کی جو سوانح حیات لکھی ہے وفیات الاعیان میں، کہ یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف روٹی سے گزارا انہوں نے۔ کان یأکل الخبز وحدہ، صرف روٹی کھایا کرتے تھی۔ یہ ابن خلکان نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ ابن خلکان جو ہیں رحمہ اللہ، وہ 6ویں صدی ہجری کے اواخر کے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ کی انتقال کے وقت بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، یا ہو سکتا ہے ان کی ولادت ہی نہ ہوئی ہو، لیکن یہ ان کی زندگی کو جو ہے بہت ہی موثوق ذرائع سے لکھا، اور ان کے قریبی مورخ ہیں کہ یہ زندگی بھر روٹی کھایا کرتے تھے۔ مطلب روٹی کے ساتھ ان کے پاس ایک زائد چیز نہیں تھی کہ کسی میں وہ اس کو بھیگا کر کے کھائیں، سالن یا کوئی اس قبیل کی کوئی چیز۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ صورتحال تھی امام بغوی کی رحمہ اللہ۔